السلام علیکم، کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوگے۔ آج ہم شیکسپیئر کے بارے میں بات کریں گے۔ وہ شیکسپیئر اینڈ ہیز ورک ان انگلش لٹریچر۔ شیکسپیئر یہ انگریزی زبان کا واحد شاعر، ڈرامہ نویس جسے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھایا جاتا ہے۔ یہ 17ویں صدی میں پیدا ہوا۔ پیدائش سے اب تک اس کی مقبولیت میں فرق نہیں آیا۔ اسے انگریزی زبان کا سب سے بڑا شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ ولیم شیکسپیئر شاید انگریزی زبان کا واحد شاعر ہے جسے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا گیا، جس کے ڈراموں کے سب سے زیادہ ترجمے لوگوں نے کیے، جس نے انسانوں کی نفسیات، محبت، ہمدردی، دشمنی، دکھ سکھ کے بارے میں سب سے زیادہ لکھا، جس کی عظمت کو دنیا کی سب ادیبوں اور شاعروں نے تسلیم کیا۔ بس صرف 2 بڑے ادیب تھے جنہوں نے اسے شک کی نگاہ سے دیکھا۔ ان دونوں کا تعلق جو تھا روس سے تھا، ایک ٹالسٹائی اور دوسرا دوستویفسکی۔ ٹالسٹائی کو تو شیکسپیئر نے بالکل متاثر نہیں کیا۔ ٹالسٹائی نے اپنی چھوٹی عمر میں شیکسپیئر کو 15 سال کی عمر میں انہوں نے پڑھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مجھے بس ایک ادیب سا دکھائی دیا۔ جب میں 70 سال کا ہوا، ٹالسٹائی یہ بتا رہا ہے کہ جب میں 15 سال کا تھا تو میں نے شیکسپیئر کو پڑھا، تو مجھے وہ صرف ادیب دکھائی دیا، صرف ایک ڈرامہ نویس اور شاعر دکھائی دیا۔ 70 سال کی عمر میں جا کر میں نے سوچا کہ اسے دوبارہ پڑھایا جائے تاکہ میں اپنے فیصلے پر دوبارہ نظر ثانی کر سکوں، لیکن میں نے جب اسے دوبارہ پڑھا تو پھر بھی میں نے اپنے فیصلہ نہیں بدلا۔ اب دوستویفسکی کو شیکسپیئر پسند تو تھا، مگر اسے وہ ایک شاعر کہتا تھا جس کی بہت غلطیاں تھی، اور یہ اس لیے تھی کہ اس نے لکھتے ہوئے محنت نہیں کی۔ دوستویفسکی 31 مئی 1859 کو لکھ کے اپنے بھائی کے نام خط میں کہتا ہے کہ پیشکن نے اپنی شاعری کی بہت کانٹ چھانٹ کی، بہت محنت کی، لیکن شیکسپیئر اپنے لکھ کے کانٹ چھانٹ نہیں کرتا تھا، اس لیے اس کے بے شمار غلطیاں اور خامیاں موجود ہیں۔ کاش اس نے اپنے کام پر محنت کی ہوتی۔ یہ دوستویفسکی کی الفاظ ہے۔ ٹالسٹائی اور دوستویفسکی کا ذکر میں نے شیکسپیئر کے سلسلے میں صرف مضمون کا ذائقہ بدلنے کے لیے کر دیا۔ یہ سورج اور چاند کی آپس کی لڑائی ہے۔ دونوں بے شک شیکسپیئر کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہو، لیکن اس کی عظمت اور شاعرانہ وسعت کے یقین قائل ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان زندگی کے دکھ سکھ کا جتنا احاطہ شیکسپیئر نے کیا ہے، شاید ہی کسی دوسرے شاعر نے کیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہر پڑھنے لکھنے والے کو اس کے ڈراموں میں اپنا عکس نظر آتا ہے۔ انسانوں کی ایک بڑی تعداد اس کی قارئین میں شمار ہے۔ دنیا کی تمام لائبریریوں کا ایک خاص حصہ اس کے نام سے مشہور ہے، اس کے نام کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ اس کی جو کتابیں ہیں وہ ساری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے اور پڑھی جاتی ہے۔ اس کے ڈراموں پر بے شمار کتابیں لکھی گئی، بہت تنقیدی کام ہوئے اس پہ۔ اس کے ڈراموں پر جو لکھی جانے والی کتابیں تھی، اس کی تعداد کے ڈراموں سے یقیناً 1000 گنا زیادہ ہوگی۔ لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ اس کی زندگی اور اس کی حالت پر 2.5 صفحات سے زیادہ مواد دستیاب نہیں ہے۔ شیکسپیئر کی زندگی کے حالات کے بارے میں بہت سے ابہام ہے۔ اس کے بارے میں لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ ایک زمیندار کا ہرن چراتا ہوا پکڑا گیا۔ جب وہ لندن آیا تو پہلا کام اسے یہ دیا گیا کہ اس کو گھوڑوں کی دیکھ بھال کے لیے رکھا گیا، اسے سائنس بنا لیا گیا۔ یہ سب کچھ شاید اس لیے ہوا کہ ڈرامہ نگار کی حیثیت سے اس زمانے میں بس یہی تھی کہ وہ ڈرامہ لکھ دے اور ریہرسل کرے۔ وہ ریہرسل کے وقت موجود ہوتے تھے شیکسپیئر جو تھے، اور
مطلب جو الفاظ تھے اس پہ دھیان دیتے تھے. کوئی بھی پبلشر اس کے ڈرامے کو اس وقت تک چھاپنے پر مطلب رضامند نہیں ہوتا تھا جب تک کوئی امیر رئیس یا پیسے والا اس ڈرامے کو اسپانسر نہیں کرتا تھا. یہ اس وقت کے حالات تھے. اوکے، ڈرامہ نگار کے سوانح عمر میں چھاپنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اس لیے ڈرامہ نگار کی زندگی کے حالات زیادہ تر اندھیرے ہی میں رہتے تھے. شیکسپیئر کو بھی یہ دن بھی دیکھنا نصیب ہوا کہ اس کے ڈرامے اس کی زندگی میں چھپ سکے. وہ ایک مٹیریلسٹ انسان تھا. اوکے، پیسے سے اس کو بہت محبت تھی. وہ ڈرامے لکھتے اور ڈسبینڈ کرتے. وہ تو اس کا ایک کزن تھا اور ایک دوست تھا. اللہ اس کا بھلا کرے کہ اس کی مدد سے ہمیں یہ مواد ملے. شیکسپیئر کی موت کے 7 سال بعد اس کے 2 دوست، اوکے، ایک اس کا کزن تھا اور دوسرا دوست تھا. اوکے، ایک کا نام تھا ہنری کارڈل اور دوسرا کا تھا جان بیمنگ. اس نے یہ ڈرامے چھپوا دیے اور اس نے مارکیٹ میں پیش کیے. اور ٹھیک اس کے 100 سال بعد، اوکے، شیکسپیئر کے 100 سال بعد باقاعدہ اس کے ڈرامے منظر عام پر آ گئے. اب جاتے ہیں ولیم شیکسپیئر کے بایوگرافی پہ. اوکے، ولیم شیکسپیئر 23 اپریل 1664 کو جان شیکسپیئر کے گھر اسٹیپورٹ میں پیدا ہوا. ماں کا نام میراڈن تھا. اس کے 4 بہنیں اور 3 بھائی اور بھی تھے. شیکسپیئر کو ڈرامے دیکھنے اور ڈرامہ لکھنے کا شوق بچپن ہی سے تھا. اس کے گاؤں میں جب ڈرامہ دکھانے شوٹنگ کی آتی تھی وہ بہت شوق سے دیکھنے جاتا تھا. اداکاروں کی بولی ہوئے مکالمے تنہائی میں دہراتا تھا. یہ شوق اتنا بڑا کہ کئی بار اس نے ارادہ کیا کہ وہ گھر چھوڑ کر کوئی ناٹنکی والی کے ساتھ بھاگ جائے. ناٹنکی والی کا مطلب یہ کہ ڈانس والے جو ہوتے ہیں، کورس جو ہوتے ہیں. اوکے، اس کا باپ پیشے کے لحاظ سے قصاب تھا. سنا کہ ایک بار اس نے ایک جانور کو ذبح کرنے کی کوشش کی. چوری چلانے سے پہلے ایک لمبی چوڑی تقریر جال دی. یہ وہ مکالمے تھے جو اس نے تھیٹر کے اداکاروں سے سنے تھے. جانوروں پر چوری چلانے کا شاید ہی اس کا آخری موقع تھا. شیکسپیئر کا لکی نمبر جو تھا وہ کچھ اور تھا، لیکن انہوں نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ 13 کا ہندسہ جو ہے یہ شیکسپیئر کے لیے بہت منحوس ثابت ہوا، کیونکہ 13 سال کی عمر میں اسے اسکول سے اٹھا لیا گیا. غربت اور مفلسی نے اس کی تعلیم کا راستہ روک لیا. 18 سال کی عمر میں اس نے جین ہیتھوے سے شادی کر لی. یہ شادی اگرچہ اس کی مرضی سے نہیں تھی، لیکن اسے یہ شادی اس لیے کرنی پڑی کہ سسرال والوں نے اس کی مالی حالت بہتر کرنے کے لیے حامی بن لی تھی. شادی کے بعد اس نے بیوی سے جو وقت تھا وہ گزار لیا. ایک بیٹے اور 2 بیٹوں کا باپ بنا اور پھر بھاگ کر لندن چلا گیا. تھیٹر کمپنیوں میں چھوٹے موٹے کئی کام کیے. اس اداکاری کا اسے بہت شوق تھا. چھوٹے موٹے کردار کر کے ایکٹروں کے سب میں شامل ہو گیا. پولیس سے کام شروع کیا تھا. آہستہ آہستہ اداکاروں کے گروپ کا ناظم بن گیا. پھر قلم ہاتھ میں تھاما اور لکھنا شروع کیا. اس کام میں اس نے بہت عذاب دیکھے مگر ہمت نہ ہاری. 1603 میں اپنا نام ایکٹروں کی اس فہرست میں درج کرا ہی لیا، جو بادشاہ وقت جیمز اول کے نام منظور نظر تھے. مطلب اس کے جو دربار کے ڈرامہ نویس تھے اس میں وہ شامل ہو گیا. ڈرامہ نویسی جاری رکھی اور پھر وہ مشہور ڈرامہ نگار بن گیا. ولیم شیکسپیئر انگریزی زبان کا سب سے بڑا شاعر اور ڈرامہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے. اوکے، اس کی شاعری نے اس کے ڈرامے کو حسن بخشا. اسی شاعرانہ ڈرامے کی بدولت اسے ساری دنیا میں عظمت حاصل ہوئی. اب ٹی ایس ایلیٹ جو ہے وہ شیکسپیئر کے بارے میں کہتا ہے کہ فار دا گریٹسٹ ڈراما از دا poetic drama. Okay, and dramatic defect can be compensated by poetic excellence. اب ٹی ایس ایلیٹ کا خیال ہے کہ اپنی خوبصورت شاعرانہ خصوصیات کی بنا پر شیکسپیئر جی بی شاہ اور ایسن سے بڑا ڈرامہ نویس ہے. وہ ایک عہد کا ڈرامہ نویس نہیں، آنے والی تمام عہدوں کا ڈرامہ نویس ہے. اب ڈاکٹر جانسن کیا کہتے ہیں؟ He was not of an age, okay, but for all time.
شیکسپیئر صرف اس وقت کا ڈرامہ نویس یا شاعر نہیں تھا بلکہ تمام وقت کا ہے. اوکے. شیکسپیئر صرف انگلینڈ کے لوگوں کا شاعر یا ڈرامہ نویس نہیں، پوری انسانیت کا نمائندہ اور ڈرامہ نویس ہے. وہ زندگی کا شاعر ہے، وہ زندگی کے حسن اور بدسورتی کا لکھاری ہے. وہ اپنے ڈرامے ہیملیٹ میں یوں ہی لکھتا ہے کہ What a piece of work is man, in form, in mind, how expressed in admirable in action. Now like a god, the beauty of the world, the fagun of animals. انسان کا رویہ بدل جاتا ہے، اقدار بدل جاتی ہے، ادب کے معیار بدل جاتے ہیں، ہر عہد کے تقاضے بدل جاتے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ شیکسپیئر ہر عہد، ہر مزاج اور انسان کے مزاج پر پورا اترتا ہے. ہر عہد اسے اپنا عہد سمجھتا ہے، ہر ملک کا شہری اسے اپنا شاعر اور ہر آدمی اسے اپنے اندر کے دکھ کا نمائندہ سمجھتا ہے. ایک بار آکسفورڈ میں ایک مطالعاتی کانفرنس منعقد ہوئی. اس میں ایک وفد چین سے بھی آیا. ایک چینی ادیب نے شیکسپیئر کا ڈرامہ ہیملیٹ دیکھا اور ڈرامہ دیکھ کر کہنے لگا، ہیملیٹ کے تمام مسائل میرے مسائل ہیں، یقیناً ہیملیٹ چین کا باشندہ ہوگا. شیکسپیئر نے ساری سرحدیں پار کر لی تھی. وہ اب صرف انگلستان کے لوگوں کا شاعر نہیں رہا بلکہ انسانوں کا شاعر بن گیا ہے. ولیم شیکسپیئر نے شاعری کی اور ڈرامے لکھے. اس کے ڈرامی شاعری اس کا دوسرا روپ ہے. اوکے. اس کے ڈرامے الزبتھ عہد کی روایات، جذبات اور انسانوں کی آئینہ اور اس کا جو منظر تھا وہ پیش کرتے تھے. بظاہر یہ بات درست ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیکسپیئر تمام علاقائی سرحدیں عبور کر کے ساری دنیا کے انسانوں کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے اور بین الاقوامی سچائیوں کا نمائندہ ڈرامہ و نگار بن گیا ہے. شیکسپیئر انسان کی زندگی، ان کے دکھ درد، ان کی خوشیاں، خوبیاں، کمزوریاں، سازشیں، نفرت، دوستی کو اپنے ڈراموں کا حصہ بناتا ہے. وہ ڈرامہ لکھتے ہوئے انسانوں پر اپنے فیصلے صادر نہیں کرتا، نہ وہ کسی اصطلاحی یا اصلاحی تاریخ کے تحت لکھتا ہے، نہ وہ کوئی ٹیچر یا تبلیغ کرنے والا آدمی ہے. وہ تو انسانوں کو ہنستے، گاتے، روتے اور دکھ سہتے دکھاتا ہے. وہ ہمیشہ انسانوں سے محبت کے انداز میں مخاطب ہوتا ہے، نہ ان کے حماقتوں پر ہنستا ہے، نہ ان کے جرائم کو اچھالتا ہے. وہ انسانوں کے باوجود ان کی کمینگی و برائیوں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے. شیکسپیئر زندگی کا ڈرامہ نگار ہے. اس کے ڈراموں میں مرکزی حیثیت زندگی کو حاصل ہے. ظاہر ہے یہ کرداروں کے حوالے سے ہے. اس کے کامیڈی ڈراموں کے کردار زندگی سے محبت کرتے ہیں. صرف ٹریجڈی ڈراموں میں کچھ کردار زندگی سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ دکھ، پچھتاوے اور کرب ان کی زندگی کے لیے عذاب بن چکے ہیں. مثلاً لیڈی میکبتھ کا کردار زندگی کے بارے میں یوں ہم کلام ہوتا ہے، آؤٹ آؤٹ بریف کینڈل، لائف از بٹ اے واکنگ شیڈو، اے پور پلیٹ ایٹ اے ٹیل، told by an idiot full of sound and fury signifying nothing. شیکسپیئر کے ڈراموں میں مندرجہ ذیل ڈرامے بہت اہم سمجھے جاتے ہیں. نمبر 1 ہنری VIII، اوکے، جس کے 3 حصے ہیں. نمبر 2 The Merchant of Venice. نمبر 3 King John. Number 4 Taming of Shrew. Number 5 As You Like It. Number 6 Hamlet. Number 7 King Lear. Number 8 Julius Caesar. Number 9 Meriwether of Winchester. Okay. Number 10 Othello. Number 11 Romeo and Juliet. Number 12 Macbeth. Number 13 Twelfth Night. Number 14 The Tempest. Number 15 Winter's Trail. Number 16 Anthony and
Cleopatra. Number 17, Comedy of Errors. Number 18, Much or About Nothing. Number 19, Los Liberalos. Number 20, A Midsummer Night Dreams. शेक्सपियर के ड्रामों को 3 हिस्से में तकसीम किया जा सकता है। नंबर 1, तारीख़ी ड्रामे, जिनमें रिचर्ड II और रिचर्ड III, हेनरी VIII, जूलियस सीजर, एंथनी और क्लियोपेट्रा आते हैं। ट्रेजेडी ड्रामे, जिसमें किंग लियर, हैमलेट, ओथेलो और मैकबेथ के नाम आते हैं। ड्रामों का तीसरा हिस्सा शेक्सपियर के कॉमेडी ड्रामे हैं, जिनमें मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो एंड जूलियट, टेमिंग ऑफ द शेरोव, मेयर ऑन फ्रॉप, विंडस्टर्स, ट्वेल्थ नाइट, विंटर्स ट्रायल, कॉमेडी ऑफ एरर्स, अ मिडसमर नाइट ड्रीम्स, लॉस लिबरालोस के नाम आते हैं। अपने अलमिया ड्रामों में शेक्सपियर ने यूनानियों के तस्वर अलमिया को किसी हिस्सों को मद्देनज़र नहीं रखा और न ही उसने अलमिया के बारे में कोई अपने उसूल बनाए हैं। यूनानियों के थिएटर में 30,000 मर्द और औरतें एक वक्त में ड्रामा देखने आते थे। मौसीकी को पन पार उसे सुनने पड़ते थे, जो उनको रूह को अपने कब्ज़े में लेकर उसके मज़हब हकीकी को अपने गिरफ्त में ले सके, जो उन्हें अपना असीर बना सके। वो ट्रेजेडी में रोनमा होने वाले एक्शन के मुंतज़र रहते थे, जो उनकी दिल और रूह को झंझोड़ कर दुख दे। इसे शानदार लिबास और आराइश जो उनके आंखों में चौबंद रहे। थिएटर का असरात मनाजिर के अलावा मज़हब का जज्बा भी था, जो उन्हें मिटाए रखता था। खौफ, डर और दहशत उन लोगों की तातीर जज्बात का बाइस बनते थे। ये सब कुछ शेक्सपियर के अलमियों में नहीं था। यूनानी अलमिया इसमें प्लाट को बहुत ही अहमियत हासिल थी, जबकि शेक्सपियर के अलमिया में सबसे ज़्यादा अहमियत किरदार की थी। हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ, जूलियस सीजर, क्लियोपेट्रा, किंग जॉन के किरदार और इसकी वजाहत के लिए काफ़ी है। शेक्सपियर के ड्रामों का फ़र्द तज्ज़िया बहुत मुश्किल काम है। हर ड्रामा किसी न किसी इंसानी जज्बे की तर्जुमानी करता है। कहीं दोस्ती के जज्बे को सराहा गया है, कहीं इंसान के अंदर जहर की तरह फैलते लालच की अक्कासी, कहीं मोहब्बत में शक की दीमक दिखाई दी गई है जो आशिक और महबूब दोनों की जान ले लेती है। कहीं अमल और बेमली के बौर में गिरे इंसान का किस्सा बयान किया गया है, जिसे इंतकाम हर पल परेशान रखता है, लेकिन जब इंतकाम लेने का मौका आता है तो उसका हाथ नहीं उठता, जैसे कि हैमलेट में। शेक्सपियर का हर ड्रामा दुनिया के हर इंसान के बातनी जज्बात की अक्कासी करता है, इसलिए शेक्सपियर को आलमी शायर और ड्रामा निगार कहा जाता है। शेक्सपियर के ड्रामों की अक्सर कहानियाँ पहले से मशहूर गोए बार्ड्स के ज़रिए गली गली फैल चुकी थी, लेकिन इस अजीम ड्रामा निगार ने जब उन्हें अपने ड्रामों का मौजू बनाया तो उन्हें लाफानी बना दिया। मिसाल के तौर पर वो कहानियाँ जो तारीख़ से ताल्लुक़ रखते सिर्फ तारीख़ का हिस्सा थी, लेकिन जब शेक्सपियर ने उस पर ड्रामे लिखे तो घर घर फैल गई। शेक्सपियर का मशहूर ड्रामा या मशहूर ज़माना हैमलेट में इस किस्म की कहानी है। 12वीं सदी के एक मुहक़्क़िक़ ने इसकी कहानी को एक सच्ची कहानी करार दिया है। इस वाक़े को शेक्सपियर ने अपने ड्रामों का मौजू बनाया और ये ड्रामा लेजेंड की सूरत इख्तियार कर गया। लेकिन अजीब बात यह है कि बिल्कुल इससे मिलता जुलता किस्सा यूनानी ड्रामों में भी पाया जाता है। स्काइलस का ड्रामा अगामेम्नान, इलेक्ट्रो और ओरेस्टीज, तीनों ड्रामों में पहली हुई कहानी एक हो जाए तो शेक्सपियर का हैमलेट बन जाता है। अगामेम्नान जब ट्रॉय से वापस आता है तो उसकी बीवी क्लैरिसिम्नेस्ट्रा अपने आशिक से मिलकर उसे कत्ल कर देती है। इलेक्ट्रोस की बेटी और छोटा बेटा ओरेस्टीज ये सब कुछ जानते हैं। ओरेस्टीज महल से चला जाता है, जवान होकर वापस आता है और अपने बाप का इंतकाम अपनी माँ से और आशिक से लेता है। ओरेस्टीज महल से चला जाता है, जवान होकर जब वो वापस आता है तो
ان دونوں سے بدلہ لے دیتا ہے۔ ہیملیٹ میں بالکل یہی کہانی ہے۔ ہیملیٹ جب اپنی ریاست میں واپس آتا ہے تو تخت پر اپنے باپ کو بیٹھا دیکھتا ہے۔ باپ کا بھوت ہیملیٹ کو ساری کہانی سناتا ہے۔ وہ باپ کا انتقام لینا چاہتا ہے لیکن انتقام لینے میں ناکام رہتا ہے۔ یہاں اس کے چچا کو باپ اس لیے کہا گیا ہے کہ انہوں نے اس کے ماں سے شادی کی تھی۔ اب شیکسپیئر کسی نہ کسی حوالے سے یونانی ڈراموں سے اثر ضرور قبول کرتا ہے، چاہے وہ کرداروں کی تشکیل کا سلسلہ ہو یا ماحول اور فضا کا۔ مثلا اسکائلس کا ڈرامہ اگام امنان دیکھیے، آغاز میں ڈر خوف کی ایک کیفیت ہے جو ہر طرف طاری نظر آتی ہے اور شروع میں محسوس ہوتا ہے کہ محل میں کچھ ہونے والا ہے، اور پھر محل میں کلائم ٹیملیٹر اور اس کے عاشق کی منصوبہ بندی سے اگام امنان کا قتل ہو جاتا ہے۔ اب ذرا شیکسپیئر کے ڈرامے میکبیتھ پر نظر ڈالیے۔ ڈرامہ شروع ہوتا ہے تو چڑیلوں کی ملاقات ایک سازش اور منصوبہ بندی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ میکبیتھ کے محل میں موت کا سایہ اس طرح گردش کرتا نظر آتا ہے جس طرح اسکائلس کے ڈرامے اگامم میں۔ اس طرح میکبیتھ کی سازش بادشاہ کو موت کی گھاٹ اتار دیتی ہے۔ شیکسپیئر 1564 میں پیدا ہوا۔ 30 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے سب سے بڑا ڈرامہ نویس بن گیا۔ 20 سال اس نے ڈرامے لکھے اور گھر واپس اپنے گاؤں سٹیپور واپس آ گیا۔ لندن رہ کر بھی گاؤں کو نہ بھولا۔ 1606 میں جب 52 سال کا ہوا تو فوت ہو گیا۔ ساری 1616 میں جب 52 سال کا ہوا تو فوت ہو گیا۔ شیکسپیئر لندن میں رہا تو تربیہ ڈرامہ لکھتا ہے اور وراثت اور جانشینی اور دوسرے ہلکے پھلکے موضوعات کو ڈرامے میں سموتا رہا۔ آخری سالوں میں شیکسپیئر نے ان ڈراموں کی طرف توجہ دی جو اس کے عظیم علمیے کے سبب بنی۔ جن میں زندگی مصیبت اور آفت سے نمراض نظر آتے ہیں، جن میں ایک وقار بھی ہے اور شان و شوکت بھی، بلند خیال بھی ہے اور فکر کی عظمت بھی۔ ان ڈراموں میں ہمیں کردار، خوف و آزمائش اور یہ سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ ان ڈراموں میں چار ڈرامے وہ بہت مشہور ہیں۔ نمبر 1 ہیملیٹ، اوتھیلو، میکبیتھ، کنگ لیئر۔ کنگ لیئر کا موضوع بوڑھے والدین اور نافرمان اولاد کے گرد گھومتا ہے۔ اس ڈرامے میں ان والدین کو موضوع بنایا گیا ہے جو اپنے اولاد کو پہنچانے میں ذرا سی غلطی کرتے ہیں اور پھر اس کی سزا بھگتتے ہیں۔ اس اولاد کو عاق کر دیتے ہیں جو ان سے حقیقت میں محبت کرتی ہے، جبکہ اس اولاد پر محبت اور دولت نچھاور کر دیتے جو بناوٹی محبت کا اظہار کر کے والدین کو جو والدین کی صفات ہے، نوازشات ہے، خوشامندی ہے، اس میں جولیا بھر لیتے ہیں اور پھر والدین انہی کے ہاتھوں میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ اس ڈرامے میں شیکسپیئر کی 2 پلاٹ کی گرد کہانی گھومتی ہے، لیکن مرکزی کردار کنگ لیئر ہی کا ہے۔ ڈرامے میں 2 بوڑھے آدمی کنگ لیئر اور ڈیو گلاسٹر اپنے اولاد کے ہاتھوں ذلت و خواری سے دوچار ہوتے ہیں۔ کنگ لیئر برطانیہ کا بادشاہ ہے۔ گورنر ریگن اور کارڈیالے اس کی بیٹیاں ہیں۔ تینوں شادی شدہ ہیں۔ بادشاہ تینوں بیٹوں سے پوچھتا ہے کہ اس کو اس سے کتنی محبت ہے۔ 2 بیٹیاں گوندل اور ریگن بناوٹی اور جھوٹے الفاظ کا سہارا لے کر مبالغہ آرائی کر لیتے ہیں اور بادشاہ کو یہی اندازہ پا جاتا ہے۔ تیسری بیٹی کارڈیالا جو اپنے باپ سے سچی محبت کرتی ہے، حقیقی انداز اختیار کر کے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے جو بادشاہ کو پسند نہیں آتا۔ چنانچہ وہ کارڈیالا کو اپنی بادشاہ سے ملنے والی ہر رعایت اور ہر حق سے عاق کرتی ہے۔ دوسری بیٹی کو اپنی بادشاہت میں سے کچھ علاقے دے دیتا ہے۔ بادشاہ نے جب بیٹوں سے پوچھا کہ وہ اس سے
کتنا پیار کرتے، تو انہوں نے جو جواب دیے وہ ذرا غور فرمائیے۔ گورنر نے کیا کہا، مجھے آپ سے جتنی محبت ہے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ آپ مجھے بادشاہ سے زیادہ، آنکھوں کی روشنی سے زیادہ، کائنات سے زیادہ، تمام انمول اور کامیاب چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ میں جتنی محبت آپ سے کرتی ہوں آج تک کسی بچے نے اپنی ماں اور باپ نے نہیں کی۔ پھر دوسری بیٹی ریگن کہتی ہے، ریگن اوکے، میرا بھی یہی خیال ہے جو میری بہن کا ہے۔ اس نے میری محبت اپنی زبان سے بیان کر دی ہے، بس میں ہر خوشی سے بے نیاز ہوں، میری اصل خوشی آپ ہے۔ کنگ لیئر دونوں بیٹوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ سرسبز گھنے جنگل، شاداب علاقے جن میں دریا اور ندیاں بہتی ہیں، ان دونوں بیٹوں کو دے دیتا ہے، اور پھر وہ اپنی تیسری بیٹی کارڈیلا سے مخاطب ہو کر کہتا ہے۔ کارڈیلا بہت مختصر الفاظ میں جواب دیتی ہے، ابا حضور، میں اپنے بدبخت دل کی بات لبوں تک نہیں لا سکتی۔ میں جہاں پناہ کو اتنا چاہتی ہوں جتنا میرا فرض ہے، نہ اس سے کم نہ زیادہ۔ مطلب میں آپ سے اتنا پیار کروں گا جتنا آپ کا حق بنتا ہے۔ کنگ کو بہت غصہ آ گیا، اوکے۔ کنگ غصے میں اسے دوبارہ سوچنے پر اور اپنی زبان اور الفاظ بدلنے کا مشورہ دیتا ہے، لیکن کارڈیلا ایسا نہیں کرتے اور انکار کرتی ہے۔ کارڈیلا کہتی ہے کہ آپ نے مجھے پیدا کیا، پرورش کی، میرے ساتھ محبت کی، میں ان عنایتوں کا حق ادا کرتی ہوں، آپ کی تعظیم کرتی ہوں۔ اگر میرے بہنوں کی ساری محبت اور ساری خوشی آپ کے لیے ہے تو انہوں نے شادی کیوں کی؟ میں اگر شادی کروں گی تو میری آدھی محبت میرے خاوند کے لیے ہوگی۔ کنگ لیئر کیا کہتا ہے، کیا تم یہ دل سے کہہ رہی ہو؟ کارڈیلا، ہاں دل سے کہہ رہی ہوں۔ کنگ لیئر، کیا تم اتنی بے درد ہو؟ کارڈیلا، سچائی یہ ہے جعفنا، میں اتنی بے درد ہوں۔ کنگ لیئر، تو پھر یہی سچائی تمہارا جہیز ہے۔ اب آپ جانو اور آپ کی سچائی جانے، تمہیں میرے مال سے، میرے اسباب سے کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے۔ اور کنگ لیئر اسے آگ کر دیتا ہے اور دوسری بیٹوں کو دولت علاقے سے نوازتا ہے، حکومت، خزانہ، سارے امور، سلطنت اور تاج دونوں بیٹوں میں بانٹ دیتا ہے، اور پھر حالات بدلتے ہیں۔ بہت سے نشیب و فراز کے بعد یہی کنگ لیئر اپنے چہیتی بیٹوں کے ظلم و ستم کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنے عقشدہ بیٹی کارڈیلا کی محبت کی پناہ میں آتا ہے، جو اس پاگل نڈال اور مصیبت زدہ باپ کو، جو بے وفا بیٹوں کی برے سلوک سے مرنے کے قریب ہے، اپنے محبت کی باہوں میں لیتی ہے اور کہتی ہے، کارڈیلا، اگر آپ ان کے باپ نہ ہوتے تو آپ کی یہ برف جیسے سفید بال میری بہنوں کی نگاہ میں آرام کی مستحق ہوتے، کہ نورانی چہرہ اس لائق تھا کہ غضبناک ہواؤں کی تھپیڑیں کائی یا دل دہلا دینے والی اور گرج اور تیز لہرائی ہوائی بجلیوں کے صدموں میں آ سکی۔ کنگ لیئر شرمندہ ہے، اسے پچھتاوا ہے۔ جب جنگ میں کارڈیلا کو پھانسی دے دی جاتی ہے تو کنگ لیئر بھی اس کے پہلوں میں دم توڑ لیتا ہے۔ کنگ لیئر، میری بھولی بچی کو پھانسی دے دی گئی، اس میں بالکل جان باقی نہیں رہی، پھر کسی کتے، کسی گھوڑے، کسی چوہے میں جان کیوں باقی ہے؟ کنگ لیئر بھی دم توڑ دیتا ہے۔ کنگ لیئر کے ساتھ دوسرا بوڑھا گلوسٹر، جس کا انجام کنگ لیئر سے بھی زیادہ عبرتناک ہے، وہ ایڈگر اور ایڈمنڈ کا باپ ہے۔ ایڈمنڈ اس کا ناجائز بیٹا ہے۔ گلوسٹر کی آنکھیں نکال کر پیروسے سے مسلتا ہے، اور شیکسپیئر کے لاپانے الفاظ بڑبڑاتا ہوا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ دیوتاؤں کے ہاتھوں کے انسان کی وہی حالت ہے جو شریف لڑکوں کے ہاتھوں مکیوں کی ہوتی ہے۔ یہ دیوتا اپنی تفریح اور کھیل کے لیے ہمیں مٹا دیتے ہیں۔ شیکسپیئر کے اس لاپانے ڈرامے نے ساری دنیا کو متاثر کیا۔ فرانسیسی ناول بیلزیک نے اس ڈرامے کے پلاٹ کو بنیاد بنا کر اپنا لاپانی ناول بوڑھا گوریو لکھا۔ An Old Man۔
شیکسپیئر کا ڈرامے کے تجزیے کے لیے ایک کتاب درکار ہے۔ کامیڈی ہو یا ٹریجڈی، انسانی جذبات کی ایک روداد اس میں چھپی ہوتی ہے۔ شیکسپیئر نے اپنے قارئین کو سب سے بہت متاثر کیا۔ اس کے ہزاروں سطریں ضرب الامثال بن چکی ہیں۔ یونانی علم نگاروں کے بعد شیکسپیئر واحد ڈرامہ نگار ہے جس نے انسانوں کی دکھ، درد، جذبات، سکھ، چین، محبت اور خوشی کو اپنے ڈراموں میں سمیٹ لیا۔ دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں جس میں شیکسپیئر کا بار بار ترجمہ نہ ہوا ہو، اور شاید دنیا کا کوئی پڑھا لکھا آدمی ایسا نہیں جو شیکسپیئر سے واقف نہ ہو۔ شیکسپیئر واحد ڈرامہ نگار ہے جو گزرے کل کی طرح آج بھی زندہ ہے، اور آنے والا کل یا آنے والی کل کے لیے انہوں نے اب بھی باہیں پھیلا رکھی ہے، اور آنے والا کل اسے سواگت کرتا ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ he was not of an age but for all time. So, dear brother and sister، یہ آج کا لیسن تھا۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آ چکا ہوگا۔ پلیز ویڈیو جو آڈیو ہے لائک شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ امید ہے آپ لوگ سمجھ چکے ہوگے۔ تھینک یو۔